بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہمارے زمانے میں ماہ سفر المظفر میں یہ ایک افواہ پھیل جاتی ہے کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ کیا سفر کے مہینے کو منحوس جان کر یہ عقیدہ رکھنا کہ اس مہینے میں آفات اور بلیات نازل ہوتی ہیں، اس طرح رکھنا کیسا ہے؟ اس کا جواب ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی متصرف ذات ہے اور حقیقی مسبب الاسباب ذات ہے، اور ہر قسم کی ظاہری اور باطنی چیزوں میں اثر پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح کسی چیز کو یا کسی دن کو یا کسی مہینے کو منحوس قرار دینا یا بدشگونی کرنا یہ قابل مذمت اور توہم پرستی ہے، اور یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا بھی غلط ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز بھی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہ بھی یاد رکھ لیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز انسان کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ ارشاد فرمایا، اور اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں ہے کہ اس نقصان کو دور کرے سوائے اللہ کے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ ارادہ کر لے آپ کے ساتھ بھلائی کا تو اس کے فضل کو لوٹانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ سورۃ یونس آیت نمبر ہے 107۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، سورہ النساء آیت نمبر ہے 89۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ فرمایا، اے مخاطب، تم کو جو اچھائی پہنچتی ہے سو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تم کو برائی پہنچتی ہے وہ تمہاری ذات کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے نفس کی شامت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سورہ الشورى میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اور تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور بہت سی باتوں کو تو وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ ان تمام قرآنی آیات کی روشنی میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں، جو رحمتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں وہ اللہ ہی عطا فرماتا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ مصیبت کوئی بلا نازل فرمائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندے کی اپنی شامت اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ، کوئی سال منحوس نہیں ہے۔ اگر نحوست ہوتی بھی ہے تو وہ انسان کے اپنے اعمال کی شامت ہوتی ہے، یہ اپنے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم کسی مصیبت میں بلا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس نحوست کو کسی مہینے کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، یا دن کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، یا سال کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنا بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اور یاد رکھ لیں کہ سفر المظفر مہینہ جو ہے یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ 3 حرمت والے مہینوں کے بعد آتا ہے، ذی القعدہ، ذو الحج شریف، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار حرمت والے مہینے ہیں۔ اس کے بعد یہ سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اور عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے میں اپنے گھروں کو خالی کر کے میدان جنگ میں جاتے تھے، اور وہاں پر جا کر لڑائی جھگڑا کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، اور قتل و غارت کی وجہ سے کئی انسان قتل ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے گھر ویران ہو جاتے تھے۔ اسی لیے عرب کے لوگوں نے اس ماہ سفر کو منحوس قرار دے دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ان کے گھروں کی بربادی اور گھروں کی ویرانی کا سبب جو ہے وہ یہ مہینہ نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنے اصل وجہ کی طرف دھیان دینا چاہیے تھا۔ وہ اصل وجہ کیا تھی کہ وہ اس مہینے میں جا کر لڑائی جھگڑا کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ لڑائی جھگڑا نہ کرتے، قتل و غارت نہ کرتے۔ ان کے گھروں کو ویران کرنے کی وجہ لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت تھی، انہوں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، بلکہ انہوں نے اس تمام نحوست کو اس مہینے کے اوپر سونپ دیا کہ یہ مہینہ ہی منحوس مہینہ ہے۔
اس لیے سفر کے مہینے کو بلاؤں کا مہینہ کہنا، آفات اور جنات کا مہینہ کہنا، اس طرح من گھڑت باتوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنا بالکل قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ اس لیے سفر کے مہینے میں بھی باقی مہینوں کی طرح نیکیاں کرنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر اذکار کرنے چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ ایک شخص نہ نیکی کرتا ہے، نہ حرام حلال کی تمیز کرتا ہے، نہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے۔ اب اگر اس پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی، کوئی بلا نازل ہو گئی، آفات اور بلیات جو بندے پر نازل ہو چکی ہیں، یہ اس کے اپنے اعمال کی نحوست ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو درست کر لینا چاہیے، گناہوں سے اجتناب کرے، نیکیاں کرے، صدقہ خیرات کرے۔ اور جو شخص نیکیاں کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، وہ انشاءاللہ باقی مہینوں کی طرح بھی اس مہینے بھی تمام آفات اور بلیات سے محفوظ رہے گا۔